إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، آج عید کا دن ہے۔ یوں تو دنیا کی ہر قوم عید مناتی ہے، تہوار مناتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی عید الگ شان رکھتی ہے، امتیازی حیثیت اسے حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو دو مجوسی تہوار مناتے ہوئے دیکھا، نوروز اور مہرجان۔ پوچھا کہ یہ دو دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان دو دنوں میں زمانے جاہلیت میں عید منایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ دو دن جن میں تم عید مناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے دو الگ بہتر دن دیے ہیں جن میں تمہیں ہے، اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ غور کیجئے، کیا اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو دنوں کو موڈیفائی کر کے، کچھ چینجنگ کر کے، انہی دو دنوں میں نماز کا حکم دیتے، انہی دو دنوں میں تکبیر بیان کرنے کا حکم دیتے؟ گنجائش تھی، لیکن ایک مسلمان کی الگ پہچان ہوتی ہے، ایک مسلمان کی الگ شان ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت کی روایتیں ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ پہچان دی۔ کسی قوم کی پستی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ مذہب کے معاملے میں بھی دوسری قوموں کی نقل کرنے والی بن جائے۔ وہی صورتحال تھی۔ اسلام نے ہمیں اپنی پہچان دیا۔ یہاں پر ہمیں سوچنا ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ جو غیر قوموں میں پایا جاتا ہے، اگر ہم کرتے ہیں، ہم اسے اختیار کرتے ہیں، تو یہ اسلام کے طریقہ کے خلاف ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ دوسرے نمبر پر ہماری جو عید ہے، دراصل رمضان المبارک میں عبادات کی توفیق پانے کی خوشی میں اللہ رب العالمین کا شکرانہ بجا لانا ہے۔ اے رب، تو نے ہمیں ایک مہینہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اگر تو نے توفیق نہ دی ہوتی تو ہم یہ نیکیاں نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اے رب، ہم تیرا گن گاتے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، اور اس کے لیے ایک دن خاص کر دیا گیا تاکہ اس کی بڑائی بیان کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ فرما دیجئے اے حبیب کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر شکر ادا کرنا، خوش ہونا،
خوشی کا اظہار کرنا اصل مطلوب ہے، یہ بہتر ہے چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں دنیا کے حوالے سے، لیکن ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہمیں نیکیوں کی توفیق ملی تو اس توفیق پر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ دراصل یہ شکرانہ ہے، لیکن یاد رکھیں رب سے تعلق جوڑنے کے ساتھ جب ہم رب کا شکرانہ ادا کرتے ہیں دوگانہ ادا کر کے، تو اس کے ساتھ ساتھ بندوں سے بھی ہمارے تعلقات بنتے ہیں۔ اسی لیے فطری خوشی کا اظہار کرنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ عید کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف رکھے تھے، اسی بیچ انصار کی کچھ بچیاں جنگ بعاث میں انصار کے جو کردار تھے اس کردار کو شعری پیرایا میں گا رہی تھی ترنم کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی بانسری ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا اہل الاسلام، اے ابو بکر ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور آج ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس لیے اس دن خوشی کا اظہار کیا جائے، اس دن کھیل کود کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں حبشی نیزوں اور برچھیوں سے کھیل کود کا مظاہرہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل کا مشاہدہ کیا، بلکہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پیچھے ہو کر کھیلوں کا مشاہدہ کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا کہ عید کا دن ہے، دوگانہ شکرانہ ادا کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ عید کے دن اصل میں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ گویا کہ ایک طرح سے الوداعی پارٹی ہے، کوئی ریفریشر کورس کرایا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک پارٹی رکھی جاتی ہے تاکہ اس میں لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا جا سکے۔ عید کا دن دراصل ایک مہینہ تک عبادت کرنے والوں کے لیے الوداعی پارٹی ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن مختلف شواہد سے اس حدیث کو طاقت مل جاتی ہے، جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے فرشتوں، اس مزدور کو کیا مزدوری ملنی چاہیے جس نے مزدوری مکمل کر لی ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس مزدور کو مکمل مزدوری ملنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت و جلال، علو شان اور بلندی کی قسم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں انی قد غفرت لہم وبدلت سیئاتہم حسنات، میں نے ان تمام بندوں کو جو میرا نام لینے کے لیے، شکرانہ ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں اور نماز ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، ان سب کو ہم نے معاف کر دیا۔ معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دراصل انعام کا بھی دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عید الفطر ہمیں کچھ سبق بھی دیتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ عید الفطر کا دن ہے تو ہم اپنے ماں باپ کو نہ بھولیں۔ وہ ماں باپ جن کی دعا کی وجہ سے اویس قرنی مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں،
اور جن کی بددعا کی وجہ سے جریج جیسا عابد و زاہد کو بددعا لگ جاتی ہے، حالانکہ وہ نماز میں تھے۔ اس لیے ماں باپ کا خاص خیال رکھیں، لیکن آج کے دن اور زیادہ ہمارے رشتہ دار جن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، آج کے دن ان سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ان سے باتیں کریں، ان کی ضرورت پوری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹ کر کے جینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رب سے اگر تعلق مضبوط کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے، من وصلنی وصلتہ ومن قطعنی قطعتہ، اے رشتہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رشتہ داروں سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، صرف آج نہیں کہ آج کے دن کا پیغام ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا تعلق بنائیں۔ اور رشتہ نبھانا یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا رشتہ اچھا ہے تو ہم بھی اچھے بنیں گے، نہیں، کٹنے والے رشتہ دار سے جڑنا اصل رشتہ نبھانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، برابری میں صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار کٹ رہا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرے، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ میرے بھائیو، عید کے دن کا پیغام ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بیچلر کی زندگی میں وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے، کھانے پینے کا لین دین ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ وصیت کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مال کا ان کو وارث بنا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم ہے وہ ایمان والا نہیں، قسم ہے اللہ ایمان والا نہیں، قسم ہے ایمان والا نہیں۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں۔ آج عید ہے اور عید کے دن کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم ان مریضوں کو نہ بھولیں، ان بیماروں کو نہ بھولیں جو ہمارے جیسے پہلے تھے لیکن آج بستر مرگ پر ہیں، آج ہمارے بیچ وہ چہرے نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ان مریضوں کی زیارت کریں، ان کا حال چال پوچھیں، اگر وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں تو فون کر کے ان کی خبر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، جو بندہ صبح میں کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو بندہ شام میں کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے صبح 1000 اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عید کے دن کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، تو جنہوں نے پوسنے پالنے میں، ہمیں جوان کرنے میں اپنی انرجی کھپائی، آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، برزخی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے اپنے رشتہ داروں کے لیے خاص دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میرے بھائیوں، عید کے دن کا ایک آخری پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو بھی نہ بھولیں۔ اصل عید تب سمجھی جاتی ہے جب کہ ہم اپنے گھر والوں کا خیال کرنے کے ساتھ ساتھ یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کا بھی خیال کریں، اور اس کا اجر اور ثواب
پیارے نبی کے الفاظ ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد سے، او کالقائم لا یفطر والصائم لا یفطر، یا ایسے تہجد گزار کے جیسے ہے جو تھکتا نہیں، ایسے رودے دار کے جیسے ہے جو افطار ہی نہیں کرتا، لگاتار رودے لگاتار قیام کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عید کے دن کے یہ پیغامات ہیں۔ حقیقی معنوں میں عید تب مکمل ہوگی جب کہ یہ پیغامات ہمارے ذہن میں رہیں گے۔ اور اخیر میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کے جیسے مت ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کے کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک قصے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ مکہ میں ایک پاگل عورت تھی، وہ دماغ نہیں رکھتی تھی، دماغ سے محروم تھی، اس لیے وہ کیا کرتی تھی، صبح سے شام تک سوت کاٹتی تھی۔ جب بہت زیادہ کام ہوتے ہی کینچی لیتی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ ہمیشہ اس کا یہی معمول تھا۔ پاگل تھی، محنت کرتی تھی اور بات کر دیتی تھی۔ اللہ نے اس عورت کا قصہ ذکر کر کے ہمیں کہا کہ اس عورت کے جیسے مت بننا۔ دراصل ہم نے ان کو پاک صاف کر لیا ہے۔ اب اگر ہم باتھ روم میں جائیں اور گندگی لے کر کے اپنے بدن پہ مل لیں تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ ہم نیکیاں کے اگر برائیوں کی طرف پلٹ آئیں تو بالکل اسی پاگل عورت کی سی مثال ہوگی جو سوت کاٹنے کے بعد شام میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عید کا سب سے اہم پیغام ہے کہ اگر تقویٰ کی صفت ہم نے حاصل کی ہے تو جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہیں وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة اجمعین۔ اللہم امطر شابیب رضوانک علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنیا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔